اس کا نام کاشف تھا، مگر اسے کاشی کے نام سے پکارا جاتا۔ لاڑی اڈے کا ماحول ہی ایسا تھا کہ ہر کسی کا نام بگاڑ کر بلایا جاتا۔ 36 سالہ کاشی کی لاڑی اڈے میں چھوٹی سی پرفیوم کی دکان تھی۔ دکان اس کی اتنی چلتی تھی یا نہیں، مگر وہ خود ایک چلتا پھرتا پرزا تھا۔ اکثر بسیں اور ویگنیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی دکان کے پاس روکتی تو وہ دکان سے اٹھ کر مختلف آئٹمز کی آواز لگاتا۔ اس طرح کچھ سواریاں اپنی مطلوب اشیاء بتا دیتی اور وہ انہیں فروخت کر دیتا۔ بہت ہی ہوشیار اور چلاک تیز قسم کا بندہ تھا، جبکہ اس کی 25 سالہ بیوی رابعہ بہت سیدھی سادی، شریف اور معصوم تھی۔ صرف 8 جماعتیں پاس تھی، مگر تھی بھلا کی خوبصورت۔ سب سے بڑی بات، اس کی آواز بہت پیاری اور سریلی اور دل مو لینے والی تھی۔ رابعہ نے غریب گھرانے میں جنم لیا اور غربت زدہ ماحول میں پرورش پائی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے خواب بہت اونچے تھے، مگر یہاں خواب کہاں پورے ہوتے ہیں۔ جیسے رابعہ کی عمر 22 سال ہوئی تو اسے کاشی کے پلے باندھ دیا گیا۔ کاشی کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ رابعہ ساس، نند اور دیورانی جٹھانیوں کے جھنجھٹ سے آزاد تھی۔ ایک کمرہ، باتھ روم، باورچی خانہ اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل کرائے کے مکان میں کاشی کے ساتھ اسے رہتے ہوئے 6 سال ہو گئے، جہاں اسے کوئی دکھ تکلیف تو نہیں تھا، مگر کوئی خاص سکھ بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ کاشی صبح صبح دکان پر چلا جاتا اور رات 7-8 بجے گھر لوٹتا۔ رابعہ سارا دن گھر میں اکیلی رہتی، گھر کے کام نپٹا کر تیسرے درجے کے عشق رسالے پڑھتی جو وہ اپنی ایک سہیلی بانو سے لے کر آتی تھی، جو اس کی پڑوسن بھی تھی۔ بانو اس کی بہت گہری سہیلی تھی۔ ایک دن کاشی اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ایک بس میں داخل ہوا۔ اس کی نظر ایک سیٹ کی پچھلی طرف لکھے ایک موبائل نمبر پر پڑی، جس کے ساتھ لکھا ہوا تھا پیار کی تلاش۔ کاشی نے کچھ سوچ کر وہ نمبر یاد کر لیا اور دکان میں آ کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ کاشی کے ذہن میں ایک شرارت آئی، اور اس طرح کی شرارتیں وہ کئی بار کر چکا تھا۔ شام تک اس نے اپنے ذہن میں ایک مضبوط منصوبہ بنا لیا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو اس نے کھانا کھا کر رابعہ سے کہا کہ وہ ایک نمبر ملا رہا ہے، اگلا بندہ کال اٹینڈ کرے تو صرف ہیلو ہیلو فرزانہ بول کر اپنی آواز سنانی ہے، بس، اور کچھ نہیں کہنا۔ رابعہ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا اس بندے کو یقین دلانا ہے کہ یہ کاشی کا نمبر نہیں ہے۔ قصہ مختصر، جب کاشی نے نمبر ملایا تو تیسری یا چوتھی گھنٹی پر اس بندے نے کال اٹینڈ کر لی تو فوراً موبائل رابعہ کو پکڑا دیا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق ہیلو ہیلو فرزانہ بولنے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد کاشی نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کاٹ دی۔ اس کی توقع کے مطابق 1 منٹ کے بعد جی کون اور آپ نے کس سے بات کرنی تھی، اس کا میسج آ گیا۔ تو کاشی نے جواب دیا جی میں نازیہ ہوں اور اپنی سہیلی فرزانہ سے بات کرنی تھی، مگر سگنل پرابلم کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس پر اس بندے نے جواب دیا جی یہ فرزانہ کا نمبر نہیں ہے۔ کاشی نے فوراً جوابی میسج بھیجا سوری جی لگتا ہے رونگ نمبر مل گیا۔ اگلے بندے کو رابعہ کی سریلی آواز سے یقین ہو گیا کہ نمبر کسی لڑکی کا ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا اور میسج پر میسج کرنے لگا۔ اس دن رابعہ کے سر میں درد تھا، وہ سر درد کی گولی کھا کر سو گئی۔ اب کاشی نازیہ بن کر اس لڑکے کے میسج کے جواب دینے لگا تو اس نے لڑکیوں اور عورتوں کی طرح خوب نخرے کیے، مصنوعی غصہ کیا اور اسے منع کیا کہ میسج نہ بھیجو، مگر وہ لڑکا کب باز آنے والا تھا؟ وہ تو خود کسی لڑکی یا عورت کے نمبر کی تلاش میں تھا۔ اب یہ رونگ نمبر خود ہی مل گیا تو اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر رات 12 بجے تک کافی تکرار اور اس لڑکے کی منتوں کے بعد نازیہ کی اسے دوستی ہو گئی۔ اس لڑکے نے اپنا نام یاسر بتایا۔ وہ 29 سال کا کنوارا لڑکا تھا، قریبی شہر کے ایک دیہات کا رہنے والا۔ اس کی اپنی بہت ساری زمینیں تھی۔ وہ کسی لڑکی یا عورت سے دوستی کا بہت خواہش مند تھا۔ اتفاق سے اس کی دوستی کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکی تھی۔ وہ سادہ سا لڑکا تھا اور کاشی نازیہ بن کر اسے بتاتا کہ وہ شادی شدہ 27 سالہ لڑکی ہے۔ اس کا خاوند بہت شکی مزاج ہے۔ اس کی ساس اسے سارا دن گھر کے کام کرواتی ہے۔ وہ بہت مظلوم لڑکی ہے اور پیسے کو ترستی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کاشی کے ہاتھ بہترین موقع آ گیا۔ فارغ وقت میں نازیہ بن کر سارا دن یاسر کو میسج کرتا، رات کو گھر آ کر اپنے سامنے رابعہ کی آواز سے 2-4 منٹ کی بات بھی کروا دیتا۔ رابعہ اسے پوچھتی تو کاشی ہنس کر کہتا وہ اپنے ایک دوست سے شرارت کر رہا ہے، اسے بے وقوف بنا رہا ہے۔ رابعہ کاشی کو کئی بار منع کرتی کہ اس طرح کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ تم غلط کرتے ہو، لیکن کاشی کہاں باز آنے والا تھا۔ اب ہر دوسرے دن 100 روپے کا موبائل بیلنس یاسر سے منگواتا، مختلف بہانوں سے ہزاروں روپے بذریعہ ایزی پیسہ بھی منگواتا، جس کے لیے وہ رابعہ کا شناختی کارڈ نمبر بیچتا تاکہ اگر وہ تصدیق بھی کروائے تو عورت کا ہی نام پتہ چلے۔ ان روپوں سے ڈھیر سارا پھل، چٹپٹے کھانے اور رابعہ کے لیے سوٹ وغیرہ لے کر آتا۔ رابعہ پوچھتی تو وہ کہتا میری جان بس عیش کر، مت سوچا کر۔ رابعہ کے پرزور اصرار پر ایک دن کاشی نے اسے ساری بات بتا دی کہ کیا چکر اور معاملہ ہے۔ کاشی نے کہا کہ رابعہ تم جتنی بھی مٹھاس سے بات کرو گی وہ اتنے ہی زیادہ پیسے بیچے گا۔
ایک دن کاشی نے یاسر کا نمبر ملایا اور موبائل رابعہ کو پکڑا کر ہدایت کی کہ خوب پیار محبت سے بات کرنا۔ اب رابعہ پوری بات سمجھ چکی تھی۔ گھٹیا درجے کے عشق رسالے پڑھ پڑھ کر اسے بھی عاشقانہ جملے بولنے آ گئے تھے۔ جیسے یاسر نے کال اٹینڈ کی تو کاشی کو کوئی ملنے والا آ گیا تو وہ اسے ملنے چلا گیا، جبکہ رابعہ اسے بات کرتی رہی۔ 10-15 منٹ کے بعد کاشی واپس کمرے میں آیا تو رابعہ نے کہا، اچھا یاسر، پھر بات ہوگی، میرے شوہر گھر آ گئے ہیں، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل کاشی کو پکڑا دیا۔ اگلے دن یاسر نے کاشی کو 3000 روپے بذریعہ ایزی پیسہ بھیجے۔ کاشی بہت خوش تھا کہ وہ یاسر کو بیوقوف بنا کر اسے پیسے لوٹ رہا ہے۔ اس کا پروگرام تھا کہ وہ مزید کچھ اور پیسے لے کے یہ کھیل ختم کر دے گا اور اپنی یہ سم بند کروا دے گا، مگر اس سے پہلے یاسر کا موبائل بند ملنے لگا۔ وہ ڈیروں میسج بھیجتا مگر کوئی جواب نہ ملتا، اسی طرح کال ملاتا تو نمبر آف ملتا۔ کاشی بہت زیادہ پریشان اور مایوس ہو گیا کیونکہ اس کی مفت کی اچھی خاصی آمدنی بند ہو گئی تھی۔ وہ پورا مہینہ یاسر کا نمبر ہی ملاتا رہا مگر سوائے مایوسی کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ایک دن کاشی رات کو گھر آیا تو رابعہ گھر میں نہیں تھی، تو وہ سمجھا شاید محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ پورے 2 گھنٹے رابعہ کا انتظار کرتا رہا مگر رابعہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ رابعہ کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، ورنہ وہ کال کر کے اسے پوچھ لیتا۔ اس نے سوچا کہ وہ محلے میں اس کی پڑوسن سے جا کر پوچھتے کہ رابعہ ان کے گھر میں تو نہیں ہے۔ کاشی پریشان تھا کیونکہ جب بھی وہ گھر آتا رابعہ ہمیشہ گھر میں ملتے تھے۔ آج پہلی بار وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ ابھی وہ یہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے موبائل کی بیل بجنے لگی۔ کوئی نیا نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ کال کرنے والے نے سلام کیا، حال چال پوچھنے کے بعد کہا، کاشی تم یقیناً گھر پہنچ چکے ہوگے اور رابعہ کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوگے۔ کاشی نے جواب دیا، ہاں، مگر تم کون ہو اور رابعہ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ پھر اس بندے نے جواب دیا، مسٹر کاشی آرام سے میری بات سنو، میں یاسر بول رہا ہوں اور رابعہ اس وقت میرے پاس بیٹھی ہے، لو اس سے بات کر لو۔ تو ادھر سے رابعہ کی آواز سنائی دی، کہنے لگی کہ وہ اس کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے۔ اتنا سنا تھا کہ کاشی غصے سے تل ملا اٹھا اور غصے میں بکنے لگا، کیا بکواس کر رہی ہو رابعہ؟ رابعہ کہنے لگی، وہ بکواس نہیں کری، مجھے یاسر سے سچ مچ پیار ہو گیا۔ تم نے تو یاسر کو بیوقوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا تھا اس کا ڈراپ سین تو ہونا ہی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یاسر بہت پیار کرنے والا انسان ہے، بہت امیر بھی ہے، وہ مجھ سے عشق کرتا ہے اور وہ مجھے مہارانی بنا کر رکھے گا، اور تم نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا سوائے غربت اور ذلت کے؟ تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ آخر میں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا، یاسر کے ساتھ جانے کا۔ کاشی ایک دم دھاڑا اور بولا، بدبخت؟ رابعہ نے فوراً جواب دیا، بدبخت تو تم ہو کاشی۔ کاشی نے چلا کر بولا، تیرا یاسر سے رابطہ کیسے ہوا؟ رابعہ نے بتایا کہ جس دن تم نے مجھے فون پکڑا کر باہر اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے چلے گئے تو یاسر کا نمبر تمہارے موبائل سے دیکھ کر میں نے اسے اپنی سہیلی کے موبائل سے کال کی۔ وہ بہت محبت چاہت اور پیار کا اظہار کر رہا تھا جو آج تک تم نے کبھی نہیں کیا۔ تم نے کبھی کوئی پیار کا لفظ نہیں بولا۔ تو اگلے دن میں نے اپنی سہیلی کے موبائل سے یاسر کو کال کر کے سارا چکر بتا دیا۔ تو 2 دن کے بعد یاسر مجھے ملنے آ گئے، نیا موبائل فون اور سم ڈال کر دے گیا اور پورا مہینہ ہم گھنٹوں فون پر باتیں کرتے رہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ آج میں نے گھر چھوڑ دیا، تمہاری کوئی چیز لے کر نہیں آئی، جو کپڑے پہنے ہیں وہ بھی تم یاسر کے بھیجے ہوئے لائے تھے۔ اب تمہاری بہتری اور عزت اسی میں ہے کہ چپ کر کے شرافت سے مجھے طلاق دے دو۔ میں اپنی مرضی سے تمہارا گھر چھوڑ کر آئی ہوں اور تم سے طلاق مانگتی ہوں۔ اگر طلاق نہیں دو گے تو عدالت میں خلا کا مقدمہ درج کر دوں گی اور تمہیں پورے شہر میں بدنام کر دوں گی۔ صبح 11 بجے یاسر تمہارے پاس لاری اڈے میں آئے گا اور اسے طلاق نامہ پکڑا دینا، اور ہاں، کوئی ہوشیاری اور چلاکی دکھانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ ہر حال میں تم ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ سن کر کاشی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے لرزتی لڑکھڑاتی زبان سے پوچھا، رابعہ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ رابعہ نے جواب دیا، ہاں، یہ میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا پیار پا لیا۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل یاسر کو پکڑا دیا۔ یاسر نے کہا، مسٹر کاشی، مجھے پیار کی تلاش تھی اور وہ پیار مجھے تمہاری بیوی رابعہ سے ملا، اور تمہاری بیوی رابعہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے، اسی میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں صبح 11 بجے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ رابعہ کا طلاق نامہ تیار رکھنا تاکہ میں رابعہ سے نکاح کر سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور موبائل پاور آف کر دیا۔ اگلے صبح 11 بجے یاسر لاری اڈے پر کاشی کے پاس آیا اور کاشی کے پاس رابعہ کو طلاق نامہ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے یاسر کے ہاتھ میں طلاق نامہ تھما دیا اور خود ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کاشی کے پاس اب پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اسے اپنے برے کاموں کی سزا مل چکی تھی۔ آج وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوبصورت اور حسین بیوی کھو چکا تھا۔
ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔